اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 کریں گے، جو کہ آیات 37 سے لے کر 44 تک، 37 سے 44 تک کی آیات کو آج ہم سوال اور جواب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں درجہ ذیل حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جبکہ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نمبر 2، 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے۔ وہ ایک حصہ اللہ کا ہے، وہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 3، خمس کا دوسرا حصہ حضور کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا کہا جاتا ہے، یعنی 5 حصے ایک اللہ کا اور 4 نبی اپنے طریقہ کار سے 4 حصے مزید کر کے اسے تقسیم کریں گے۔ نمبر 2، اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعامات و احسان کا ذکر فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اے مومنو، یہ جنگ جو تم نے فتح کی یہ اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن تھی، تو اللہ نے اپنے سارے احسانات اس میں گنوائے ہیں۔ جواب: مندرجہ ذیل انعامات و احسانات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ نمبر 2، خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مومنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ نمبر 3، جنگ شروع ہونے کے بعد کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی کر کے دکھائی تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے آسمان سے نازل فرمائے تاکہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بھی درجات بلند کیے تھے جو کہ جنگ بدر میں اللہ کے حکم سے آئے تھے اور شرکت کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب جنگ بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا شیطان نے تو پیٹ پھیر کے بھاگ گیا تھا، اور لوگوں نے کہا بھئی آپ تو ہمارے مددگار تھے، آؤ۔ کہنے لگے نہیں بھائی، تم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ بہت غضبناک ہے اور اللہ کے غضب سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ یعنی ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیے کبھی ایک چیز ذرا اس میں ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے بلا وجہ میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں کہا کہ کافر آپ کو نہیں ستا رہے، معصوم کافر ہیں اور آپ انہیں مارے، نہیں۔ جنہوں نے آپ سے جنگ کی، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، جو کہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، صرف ان کا ذکر ہے اس کے اندر۔ لوگ بعض وقت ان آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں اس وقت اس زمانے کے لحاظ سے کہا کہ اس وقت تک لڑو ان لوگوں سے، کہ 1000 آدمی 313 لوگوں سے لڑنے آئے تھے، تو اس وقت تک ان سے کہا لڑو جب تک کہ یہ کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے۔ جو انہوں نے فساد، تو یہ کیا تھا، یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا کرتے تھے، گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، پانی پینے پہ جھگڑا، پانی کنویں پہ جھگڑا، تو یہ تو فساد کرنے والی قوم تھی اس وقت۔ تو ان کے لیے یہ لفظ کہا گیا ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچے جو ان آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔